السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سڈن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یعنی وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور مریض کو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جائے، کو میڈیسن لے سکے، کسی ڈاکٹر کو چیک کروا سکے، وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مریض ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اور اکثر یہ نوجوان لڑکوں کے اندر ہو رہا ہے، لڑکیوں کی نسبت عورتوں کی نسبت یہ مردوں میں لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور سکول گوئنگ جو لڑکے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ پرابلم آ رہی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کاز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم کھانا بند کر دیں، ان کا خیال رکھیں، تو ہم یہ سڈن ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں، کہ جو جان لیوا بھی ہوتا ہے اور خطرناک بھی ہوتا ہے اور جوانوں کی موت کا باعث بنتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ریشہ بڑھ چکی ہے۔ ہم خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر میں نے اکثر ہمارے ارد گرد جو میں نے دیکھے ہیں، اکثر نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور وہ سروائیو نہیں کر رہے، وہ جان لیوا ہوتا ہے کہ اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کچھ منٹ سیکنڈ کا یہ کام ہوتا ہے اور کچھ منٹ کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر تک یا اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ سکے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ میڈیسن سے، ڈاکٹر سے اور بیماریوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ میری ویڈیو سنتے رہیں گے، اس سے سبق حاصل کریں گے، اس سے نالج حاصل کریں گے، تو آپ انشاءاللہ ڈاکٹر سے، میڈیسن سے، بیماریوں سے، تمام چیزوں سے بچے رہیں گے۔ ڈاکٹر حافظ الدستار نجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سڈن ہارٹ اٹیک، ہاؤ ٹو اوائڈ سڈن ہارٹ اٹیک۔ آپ اچانک جو دل کا دورہ پڑتا ہے، دل کا اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ دوستو، سب سے پہلے میں اس کے کازز بتاؤں گا کہ آپ ان کازز کو اگر کنٹرول کر لیں تو آپ اس سے بچے رہیں گے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں، آپ کی نسل بھی محفوظ ہے، آپ بھی محفوظ ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا جو خون ہوتا ہے، ہمارا کارڈیو واسکولر سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر جو خون کی سرکولیشن ہو جاتی ہے، یہ 5 لیٹر ہوتی ہے اس کی مقدار، اس کی کوانٹٹی۔ جب یہ اس سے زیادہ بڑھتا ہے، یعنی 5 لیٹر جو ہے یہ میکسیمم ہوتا ہے، 5 لیٹر سے اگر یہ بڑھتا ہے تو وہ اوور فلو ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو برداشت کرے۔ جب وہ اس کی برداشت سے باہر ہوگا تو وہ ہارٹ کے اوپر ہی اثر انداز ہوگا، یا ہارٹ کے مسل جو ہیں وہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کو خون کی سپلائی ملنا ختم ہو جائے، یا وین جو ہیں وہ نیرو ہو جائیں، تنگ ہو جائیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ والیوم ہے، کہ 5 لیٹر اگر آپ کا خون ہے، اس میں اگر اضافہ ہو جائے، 5.5 لیٹر ہو جائے، تو وہ کہیں نہ کہیں تو بریک کرے گا، کہیں نہ کہیں تو سٹریس آئے گا، اور سٹریس اس کا ہارٹ کے اوپر ہی آنا ہے، چونکہ ہارٹ نے ہی پمپنگ کرنی ہے۔ جب خون کی مقدار زیادہ ہوگی تو پھر یہ پمپنگ کے اوپر پریشر آئے گا اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور بڑا جان لیوا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اڈرنالین، ایک گردے کے اوپر ایک کیپ سی ہوتی ہے، وہاں سے ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جو خون کے اندر پانی اور نمک کا جو لیول رکھتا ہے۔ جب یہ ہارمون پروڈیوس نہیں ہوتا تو خون کے اندر پانی کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نمک کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وینیں ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سختی آ جاتی ہے ان کے اندر، اس کی وجہ سے بھی یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے سمپیتھٹک سسٹم، جو ہے وہ ہمارا وہ آٹومیٹک آن ہوتا ہے، ورک کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ خود بخود ہی آف ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے جو غیر ارادی عضلات ہیں ان کو جو کنٹرول کرنے والا برین کے اندر ہمارے سسٹم ہوتا ہے، تو یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سارا سسٹم تو کام نہیں کر رہا، تو وہ سمپیتھٹک سسٹم جو ہوتا ہے وہی آن ہو جاتا ہے، ہماری دل کی دھڑکن چل رہی ہوتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے، ہمارے خون کی روانگی جو جاری رہتی ہے، مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں جسم کے اندر، مختلف آرگن ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمپیتھٹک سسٹم ہی ہوتا ہے کہ وہ آن ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کوئی پینک ہو، کوئی اچانک کوئی دھماکہ ہو، کوئی اچانک کوئی خوف پیدا ہو جائے تو اس وقت بھی وہ آن ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر وہ یہ کنٹرول میں رہتا ہے اور اپنے پوری اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتا ہوا کام کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جن کی خوراک کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے یا
کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے جسم کے اندر یا خون کی سرکولیشن کے اندر، جس کی وجہ سے وہ سسٹم جو ہوتا ہے اس کی آن ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ آن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے جو وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو نوجوانوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، سڈن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ ہے انسولین ریزسٹنٹ۔ انسولین ریزسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے، اور انسولین جسم کے اندر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور انسولین پیدا کیوں ہوتی ہے کہ ہماری خوراک ہی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ہم شوگر بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، چینی بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، جس کو کنزیوم کرنے کے لیے، جس کو ٹھکانے لگانے کے لیے پھر جو ہمارا لبلبہ ہوتا ہے، پنکریاز ہوتا ہے، وہ انسولین زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شوگر اور انسولین جو ہوتی ہے اس کی ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک اور بلکہ ساری بیماریوں کی بنیادی یہ بنتی ہے کہ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ ساری بیماریوں کی بنیاد ہے۔ اور ہمارے بچے جو کرتے ہیں کہ یہ چینی اکیلی نہیں ہے، جب ہم کوک پیتے ہیں، سافٹ ڈرنک پیتے ہیں، انرجیٹک ڈرنک پیتے ہیں، کوئی بھی پروسیسنگ فوڈ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، بیکری فوڈ کھاتے ہیں، سویٹس کھاتے ہیں، کوئی بھی فریزن فوڈ کھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اندر پھر کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں، ڈبل روٹی کھاتے ہیں، بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں، ہماری جو چپاتی ہوتی ہے یعنی گندم کی روٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی ہماری فاسٹ فوڈ پیزا وغیرہ آ جاتا ہے، شوارمے آ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر ہی آتے ہیں، یہ انسولین کی ریزسٹنس کا باعث بنتے ہیں، یعنی یہ شوگر جسم کو زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ چاول کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہے، پیزا، شوارما، برگر، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انسولین پیدا کرنے کا، انسولین ریزسٹنس پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، یعنی جسم کے اندر جب شوگر زیادہ جائے گی، ان کے اندر شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چینی چھوڑ دی ہے، یہ گڑ چھوڑ دیا ہے، شکر چھوڑ دیا ہے، تو اب ہمیں تو شوگر نہیں ہونی چاہیے یار، یہ فلاں کو بھی نہیں شوگر ہونی چاہیے، اس کا جسم موٹا نہیں ہے، وہ پتلا ہے، اس کو بھی شوگر نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، شوگر اس وقت ہی ہونی ہے کہ جب ہم شوگر والی چیز زیادہ استعمال کریں گے، اور وہ اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے انسولین جسم کے اندر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، وہ انسولین ریزسٹنٹ پیدا ہوگی۔ جب انسولین ریزسٹ کرے گی تو پھر آہستہ آہستہ جو انسولین پیدا ہونے والا عمل ہے وہ رکنا شروع ہو جائے گا، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوں گی اور وہ کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے سڈن ہارٹ اٹیک ہے۔ ان چیزوں سے اگر آپ اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں گے، خود بچے رہیں گے ان چیزوں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ کو سڈن ہارٹ اٹیک کا بالکل قطعاً ڈر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نارمل زندگی، طبعی زندگی اپنی مکمل کر کے دنیا سے جائیں گے۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔